بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہو مہران ٹی وی۔ آج میں آپ کو خالد حسینی کے ناول دا کائٹ رنر کی اردو میں سمری بتاؤں گا، چیپٹر 1 اور چیپٹر 2 کی۔ اس سمری کو سننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل جائے۔ خالد حسینی کا دا کائٹ رنر انتہائی دلچسپ اور سبق آموز جو ہے یہ ناول ہے، اور یہ BS انگلش لٹریچر میں بھی ایز اے سبجیکٹ اسے پڑھایا جاتا ہے ساؤتھ ایشین لٹریچر میں۔ تو اس کی چیپٹر وائز میں سمری اردو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو چیپٹر 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کا آغاز دسمبر 2001 میں سین فرانسسکو سے ہوتا ہے۔ ناول کا پروٹیگونسٹ، جس کا نام عامر ہے، خود کو انٹروڈیوس کرواتا ہے اور یہ اس ناول کا نیریٹر بھی ہے۔ یہ ناول جو ہے یہ فرسٹ پرسن نیریشن میں ہے۔ یہ عامر اپنی لائف کی سٹوری بتاتا ہے کہ بچپن سے اب تک اس کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا، اور اس میں وہ تاریخ بیان کرتا ہے افغانستان کی اور افغانستان کے ساتھ ہونے والے تمام واقعات کی، اور ان واقعات کا اس کی زندگی پر کیا اثر ہوا وہ بھی۔ ناول کا پروٹیگونسٹ، جیسے میں نے بتایا کہ عامر ہے، خود کو انٹروڈیوس کرواتا ہے اور بتاتا ہے کہ 2001 میں، یعنی کہ آج، میں جو بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، 1975 کے تلخ واقعے کی وجہ سے ہوں۔ 1975 میں کیا ہوا تھا اس کی وضاحت نیکسٹ چیپٹر میں آئے گی۔ 26 سال گزرنے کے باوجود، یعنی کہ 1975 سے 2001 تک جو ماضی ہے، اس کی تلخ یادیں اس کے ذہن میں بالکل تازہ ہیں۔ مزید انہیں ہوا تب ملتی ہے جب عامر کے بابا کے ایک دوست اور بزنس پارٹنر رحیم خان نے پاکستان سے عامر کو کچھ ہی دنوں پہلے فون کیا 2001 میں اور اسے ملنے کو کہا۔ اس فون کو سننے کے بعد وہ جذباتی ہو جاتا ہے اور جھیل کے کنارے چلا جاتا ہے، اور وہاں پر کچھ لوگ پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں۔ وہ دو پتنگوں کو اڑتے دیکھتا ہے جن کا کلر جو ہے وہ لال ہے اور جن کی جو ٹیلز ہیں وہ نیلی ہیں، جنہیں دیکھ کر یہ خود کو پرسکون حالت میں واپس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ عامر اپنے دوست حسن، اپنے بابا اور ان کے نوکر علی، افغانستان جہاں سے وہ سین فرانسسکو آیا تھا، اسے شدت سے یاد کرتا ہے اور اپنی ماضی کی یادوں میں کھو جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 2 سمری۔ فلیش بیک ٹیکنیک کے ذریعے سے ناول دوبارہ سے 1970 کے افغانستان کے ایک علاقے وزیر اکبر خان ڈسٹرکٹ سے شروع ہوتا ہے، اور یہ وقت ہے 1970s کا، جب عامر بالکل ایک بچہ تھا اور اپنے ملازم علی کے بیٹے حسن کے ساتھ درختوں پر چڑھ کر ہمسایوں کے گھروں میں آئینے سے لشکاریں مارتا اور اخروٹ سے جیبیں بھر کر اور غلیل کے ساتھ ہمسایوں کے گھر اخروٹ پھینکتا اور ان کے مویشیوں کو تنگ کرتا۔ عامر اور حسن کا بچپن اسی طرح بڑے شرارتوں کے ساتھ اور ہنسی خوشی جو ہے وہ گزرا، بہت ہی مزے کے ساتھ۔ وہ روزانہ اخروٹ کے درختوں پر چڑھتے اور خوب انجوائے کرتے۔ پھر عامر کا نوکر علی آتا اور اپنے بیٹے اور عامر کو درخت سے اتارتا اور گھر واپس لے جاتا۔ اسی طرح عامر کا بچپن جو ہے اسی کھیل کود میں گزرتا۔ عامر کے بابا کے گھر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ گھر وزیر اکبر خان ڈسٹرکٹ کا خوبصورت ترین اور بے مثل گھر ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے کہ کابل جو کہ اس کے نارتھ میں موجود ہے، وہ لوگ کہتے تھے کہ ان کا جو گھر ہے یہ پورے کابل میں بے مثل ہے، اس طرح کا گھر پورے کابل میں نہیں ہے۔ گھر کا تعمیری اور آرائشی سامان ایشیا کے مختلف ممالک سے منگوایا گیا تھا۔ عامر کا کمرہ بالائی منزل پر تھا
اور وہ اور اس کے کمرے کے سامنے جو ہے بابا کا اسموکنگ روم تھا، جہاں پر وہ اسٹڈی بھی کیا کرتے تھے، ڈرنک بھی کیا کرتے تھے، اسموکنگ بھی کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ بابا کے ساتھ ان کا دوست جو ہے وہ رحیم خان بھی وہاں پر موجود ہوتا تھا۔ لیکن ان کے بابا کے بیٹے عامر کو بابا کے پاس اس کمرے میں جانے کی کوئی کبھی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور وہ بیچارہ دروازے کے باہر جو ہے وہ بیٹھ کر، بند دروازے کے باہر بیٹھ کر رویا کرتا تھا کہ مجھے اپنے بابا کے پاس بیٹھنا ہے، وہاں پہ بیٹھنا ہے۔ لیکن بابا اسے یہی مشورہ دیتے کہ اس کا باپ اسے یہی مشورہ دیتا کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ اور وہاں پر جا کے اپنے لیول کی اچھی اچھی کتابیں پڑھو اور ٹائم کو انجوائے کرو۔ نچلی منزل، جو گھر کی نچلی منزل تھی، وہاں پر ایک لیونگ روم میں عامر کے دادا کی افغانستان کے بادشاہ نادر شاہ کے ساتھ تصویر لگی ہوئی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ تصویر تھی۔ نادر شاہ کو 1933 میں قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہ جو تصویر تھی اس کے دادا کی، عامر کے دادا کی نادر شاہ کے ساتھ، وہ 1931 کی تھی۔ دادا کی تصویر کے ساتھ جو نیچلی منزل پہ جو لیونگ روم ہے اس میں تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ ایک تو نادر شاہ کے ساتھ ہے اس کے دادا کی، پھر اس کے باپ کی تصویر، بابا کی تصویر لگی ہوئی ہے اس کے دوست کے ساتھ، رحیم خان کے ساتھ، اور یہ تصویر ہے شادی کے دن کی، وہ دونوں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی روم کے ساتھ، یہ جو لیونگ روم ہے اس روم کے ساتھ پھر ڈائننگ روم ہے، جہاں پر ایک بہت بڑا ڈائننگ ٹیبل لگا ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ 30 لوگ یہاں پر بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ جو دروازہ ہے ڈائننگ روم کے ساتھ پیچھے کی طرف کھلتا ہے، جو کہ بیک یارڈ میں کھلتا ہے، اور 2 ایکڑ تک چیری ٹریز ہیں اور دوسری سبزیاں وغیرہ اگائی گئی ہیں، اور وہاں پر سیر کرنے کے لیے بھی جگہ جو ہے وہ موجود ہے۔ جس گھر میں عامر رہتا ہے اسی گھر میں ایک علیحدہ سے پورشن جو ہے وہ بنایا گیا ہے نوکروں کے لیے، اور وہاں پر علی جو کہ ان کا نوکر ہے، عامر کا اور اس کے بابا کا نوکر ہے، وہاں پر علی اور اس کا بیٹا حسن رہتے ہیں۔ لیکن حسن اور عامر کی بھائیوں کی طرح کی دوستی ہے اور رشتہ ہے۔ عامر 18 سال تک اپنے اس وزیر اکبر خان والے گھر میں رہتا ہے، تو 18 سال تک وہ کبھی کبھار جو ہے وہ حسن کے گھر میں وہاں پر اس پورشن میں جاتا ہے۔ حسن جو ہے اس کی پیدائش جو ہے وہ 1964 کو ہوئی تھی، جب عامر کو پیدا ہوئے 1 سال ہو گیا تھا، اور اس کی ماں کو فوت ہوئے بھی 1 سال ہو گیا تھا۔ جب عامر کی پیدائش ہوئی تھی تو پیدائش کے ساتھ ہی اس کی ماں کی وفات ہو گئی تھی۔ جو حسن ہے اس کی ماں کا نام سنوبر ہے، اور سنوبر جو ہے یہ انتہائی خوبصورت ہزارہ وومن تھی، ہزارہ خاتون تھی۔ علی، حسن اور سنوبر یہ تینوں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور انتہائی خوبصورت بھی ہیں، لیکن لوگ انہیں حقارت کی نظر سے وہاں پر دیکھتے ہیں۔ انہیں فلیٹ نوزڈ کہا جاتا ہے اور انہیں جانور سمجھا جاتا ہے، اور ان کی عزت نہیں کی جاتی۔ جبکہ اس کے برعکس جو دوسرا پشتون قبیلہ ہے، پشتون قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ بیوروکریٹس ہیں، اپر سوسائٹی کے ہیں، اور بڑی بڑی پوسٹ پر ہیں، تو ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، عزت کا مقام دیا جاتا ہے، لیکن ان کو کم درجے کا سمجھا جاتا ہے۔ جب سنوبر کی جو شادی ہے وہ ارینج میرج تھی علی کے ساتھ، حسن کے والد کے ساتھ، تو علی جو ہے وہ یہ پولیو کا مریض ہے، پولیو کا پیشنٹ ہے۔ اس کی ٹانگ جو ہے وہ ایک صحیح نہیں ہے اور وہ لنگڑا کر چلتا ہے۔ پہلے لوگ اسے لنگڑا کہہ کر اس طرح تنگ کرتے تھے، بعد میں گھر والوں کے کہنے پر اس کی شادی جو ہے وہ سنوبر سے کر دی جاتی ہے، جو اس کی فرسٹ کزن ہے۔ سنوبر سے شادی کے بعد اس کے ہاں یہ بیٹے کی پیدائش ہو جاتی ہے حسن کی 1964 میں۔ تو پیدائش کے بعد 2 ہفتے کے بعد سنوبر چونکہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور وہ علی کو پسند بھی نہیں کرتی، وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرا ان میں یہ کنسیپٹ تھا کہ یہ شیعہ لوگ تھے، اور
ان کا جو دوسرے جو ہزارہ کا جو دوسرے پشتونز قبیلے ہیں وہ سنی قبیلے ہیں، اور ان کا ان مذہبی طور پر بھی ان کے ساتھ جو ہے اپوزیشن رہی ہے، اور قبیلے کے لحاظ سے بھی اپوزیشن رہی ہے۔ اور ایک دفعہ عامر جو ہے اپنے دادا کے کمرے میں چلا جاتا ہے، اور وہاں پر اسے ایک کتاب ملتی ہے جو کہ ایک ایرانی رائٹر نے لکھی ہے، جس کا نام خرام ہے۔ اور خرام نے ہزارہ کی ہسٹری لکھی، اور کہتا ہے کہ 19 سینچری میں ان کے آپس میں ہزارہ قبیلے کی اور پشتون قبیلے کی لڑائیاں، بہت بڑی لڑائیاں ہوئیں، اور ہمیشہ سے پشتون قبیلے نے ہزارہ قبیلے کو جو ہے وہ پریشرائز کیا اور اسے دبا کر رکھا۔ اس کے علاوہ ان کے تنازع کی دوسری وجہ جو ہے ان کی سیکٹس ہیں۔ جو ہزارہ ہے اس کا سیکٹ جو ہے وہ شیعہ ہیں سیکٹ کے لحاظ سے، اور جو پشتونز ہیں وہ سیکٹ کے لحاظ سے سنی ہیں۔ تو یہ مذہبی طور پر بھی سیکٹ کے لحاظ سے بھی اور قبیلوں کے لحاظ سے بھی ان میں اپوزیشن چلتی رہتی ہے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو اوپر نہیں آنے دیتا، خاص کر جو پشتون قبیلہ ہے وہ ہزارہ قبیلے کو اوپر نہیں اٹھنے دیتا۔ اور پھر جب اس کی ماں بھاگ جاتی ہے، حسن کی ماں بھاگ جاتی ہے جو کہ ایک ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، تو پہلے لوگ اسے فلیٹ نوزڈ اور مونکی اور کئی طرح کے القابات سے پکارتے تھے۔ اب جب اس کی ماں بھاگ جاتی ہے تو اب اس کے باپ، حسن کے باپ کو بھی اور حسن کو بھی جو ہے وہ پشتونز اور زیادہ تنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو عامر ہے وہ بھی ایک پشتون ہے، لیکن وہ کبھی بھی ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا اور ایک برادرانہ تعلق رکھتا ہے حسن کے ساتھ۔ تو جو دوسرے پشتونز ہیں وہ اس وجہ سے عامر کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں کہ تم حسن کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کیوں رکھتے ہو، وہ تو ہزارہ قبیلے کے ہیں، وہ تو شیعہ ہیں، وہ تو ایسے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا کریکٹر ہے جو کہ ان چیزوں کو خاطر میں نہیں رکھتا، اور ان چیزوں کو خاطر میں لائے بغیر ایک برادرانہ تعلق جو ہے اس کے ساتھ قائم رکھتا ہے۔ جب صنوبر جو ہے وہ حسن کو چھوڑ کر چلے جاتی ہے، کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، تو پھر اس کا عامر کا جو بابا ہے وہ اس کے لیے، حسن کے لیے ایک عورت کا انتظام کرتا ہے جو اسے دودھ پلاتی ہے اور پروان چڑھاتی ہے، اور وہ اسے ایک لوری جو ہے اکثر سنایا کرتی تھی، اور وہ یہ ورڈز تھے: "On a high mountain I stood and cried the name of Ali, Lion of God. O Ali, Lion of God, King of Man, bring joy to our sorrowful hearts." تو یہ بار بار علی سے جو ہے وہ اپنے باپ سے وہ پوچھتا تھا، اور یہ بھی پوچھتا تھا، یہ عامر اور حسن دونوں بابا سے بھی اور علی سے بھی پوچھتے تھے کہ وہ عورت کون سی لوری سناتی تھی، کون سے ورڈز تھے جو ہماری پرورش کے دوران وہ جو ہمیں دودھ پلانے کے لیے آتی تھی، تو وہ کون سے ورڈ سناتی تھی، تو وہ یہ ورڈز تھے۔ اور وہ یہ بھی بتاتے تھے اپنے بچوں کو کہ جو لوگوں نے ایک ہی ماں کا، ایک ہی عورت کا جو دودھ پی کر پروان چڑھے ہوتے ہیں، ان میں جو ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھائیوں کیسے ہوتے ہیں، بڑے مضبوط تعلقات ہوتے ہیں۔ تو یہیں پر یہ چیپٹر جو ہے یہ کلوز ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تھرڈ چیپٹر کی سمری میں جلدی اپلوڈ کروں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔